میں اللہ کا بیٹا نہیں تھا، بی بی مریم کا بیٹا تھا۔ مریم کا معنی عابدہ، البینات انجیل دی واضح معجزات بننا بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ الفاظ میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے اور دین کے باقی کاموں میں تبدیلی کر دے۔ واہ بھائی واہ، اپنی طرف سے میلاد کے جلوس، اپنی طرف سے رسمیں، اپنی طرف سے رواج، اپنی طرف سے بدعات، کبھی سنتوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی جا رہی، کبھی جنازے کے بعد دعا مانگی جا رہی۔ وہ ہمارے اس علاقے میں ایک مولوی صاحب ہے، اس کے مقتدی دو قسم ہیں۔ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب جنازے کے سلام کے بعد دعا نہیں مانگنی، جس طرح رواج ہے بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں، بیٹھ کر دعا نہیں مانگنی۔ اور آدھے مقتدی کہتے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کر دعا مانگنی جنازے کے بعد۔ اب وہ پریشان ہے، وہ کھڑے ہو کر مانگ لیتا ہے، دونوں کو راضی کر لیا۔ مرتبہ میں دعا کیوں مانگی تھی؟ میں نے بیٹھ کر نہیں مانگی، مرتبہ دعا نہیں مانگنی تھی تو مانگی جو ہے، دونوں کو راضی کر لیا۔ نہ خدا ہی بلا نہ مثال ہے نہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ سبحان اللہ، 8واں انعام انعام ثامن، 8 انعام ہو گئے، ایک نعمت کا بیان بھی ہو گیا۔ 70,000 بندے طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ موجودہ بنی اسرائیل نہ مانو گے تو میں بھی ویسے عذاب دوں گا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ بدوی زندگی کا تکملہ بیان ہو رہا ہے، اس زندگی کے قصے کو مکمل کر رہے ہیں ایک اور جز سے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اِجَابَتِ إِلَيْهَا ہم نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر مار کو میرے پیغمبر اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو۔ مولانا میں ایک پیاری سی بات کہنے لگا ہوں، ذرا خیال کرنا جن کو قرآن آگے پڑھانے کا شوق ہے۔ اضرب بعصاک الحجر میرے پیغمبر مارو اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، فانفجرت قرآن کا ایک قانون آپ کو عرض کر دوں، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت قرآن کا ایک انداز ہے، دیکھنا جی، جب کوئی حکم ذکر کرے آگے یہ ذکر نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا یا نہ ہوا۔ حکم ذکر کرے تو آگے یہ ذکر نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا یا نتیجہ بیان کر دیتا ہے۔ آپ ذرا سورہ یوسف کھولیے، آیت نمبر 45، آیت نمبر 45۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ 201 کم 90 99۔ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ اور کہنے لگا وہ بندہ جو نجات پا چکا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ یاد کیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو ایک مدت کے بعد۔ امت بمانا مدت۔ انا انبئکم بتاویلہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کی۔ بادشاہ کو خواب آیا، 7 گائیں موٹی ہیں، 7 دبلی ہیں، 7 ستے سبز ہیں، 7 خشک ہیں، وغیرہ وغیرہ، مجھے بھیجو میں تمہیں اس کی تعبیر کی خبر دوں۔ فارسلون امر مجھے بھیجو یوسف و ایھا صدیق اس بندے کو بھیجا گیا، آیا جیل خانے میں ملاقات ہوئی۔ قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا، حکم ذکر کرے تو آگے یہ ذکر نہیں کرتا قرآن وہ کام ہوا یا نہ ہوا۔ سورۃ النمل کھولو، آیت نمبر 28۔ سورۃ النمل آیت نمبر 28۔ یہاں قرآن کا انداز، اذهب بکتابی ھذا فألق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ 455 صفحہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملا چرگا کو فرمایا لے جا تو میرا یہ خط، حدود یہ میرا خط لے جا، فألق الیہم ان کی طرف پہنچا کرا،
ثم تول عنہم، پھر پیچھے ہٹ جانا ان سے، انتظار کرنا، فانظر پھر دیکھنا، ماذا یرجعون آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ یہ خط لے جا، اذهب، اب امر کو بیان کیا، حکم بیان کیا، آگے یہ نہیں بیان کیا قرآن نے کہ حدود گیا، کیسے گیا، کب گیا، کیسے پہنچا، کیسے، یہ ساری باتیں قرآن بیان، آگے نتیجہ بیان کر دیا۔ قال یا ایھا الملأ، آ جاؤ جی، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت، سبحان اللہ، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، سورۃ الاعراف۔ فانبجست، یہ آیت نمبر ہے 160، یہاں پر قرض کرتا ہوں، صفحہ 205۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، حضرت پیاسے ہیں پانی ختم ہو گیا، کیا بھائی کی مار تو اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، فانبجست۔ بولنا اب آج کراچی کے اندر تو بڑی مضبوط عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، جب بارش ہونا یہاں تو بارش بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارے پنجاب میں بڑی تیز تیز بارشیں ہوتی ہیں، بارش ہونا بہت زیادہ اور چھت کچھ کمزور ہو، دیواریں کچھ کمزور ہو تو پانی رسنے لگتا ہے، پتہ نہیں آپ یہ رسنا بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، بہنا نا وہ تھوڑی تری نمودار ہو جاتی ہے، پشتو میں کیا کہتے ہیں، سمجھ جی، سب پر بھی سارے نہ بولنا بناتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، تری نمودار ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فانبجست، اس کو کیا کہتے ہیں، پانی رسنے لگ گیا، تھوڑے تھوڑے قطرے نمودار ہو گئے، فانبجست، ہاتھ رکھنا جی، فانبجست، تھوڑے تھوڑے کاری سے قطرے نمودار ہوئے، اصحاب نا تھوڑا سا تری نمودار ہو گئی، دیکھنا مولانا، تری نمودار ہو گئی، بس ایسے تری ہوتے ہوتے فانفجرت، یکدم 12 چشمے پھوٹ پڑے، جیسے ٹیوب ویل کو چلاؤ اور یکدم پانی ایسے دھماکے سے نکلتا ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگ گیا، تری نمودار ہوئی، فانبجست۔ اب دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی، فانبجست سورۃ الاعراف میں ابتدا کا بیان ہے اور سورۃ البقرہ میں فانفجرت انتہا کا بیان ہے، دونوں کو حل کر دیا، آگے چلو جی۔ فانفجرت من حسن، آپ نے اس انداز پر اگر غور کیا ہے تو میں دوسرا عرض کرتا ہوں، فانفجرت من حسنتا، آپ نے جب پہلے انداز پر غور نہیں کیا دوسرا کیا سناؤں، فانفجرت من حسنتا عشرۃ، آپ کے حکم کی تمیز کرتا ہوں، تو وہاں ابتدا تھی اور یہاں سورۃ بقرہ میں انتہا کا پہلے رسنے لگا، پھر یکدم 12 چشمے پھوٹ پڑے، دوسرا انداز فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، علماء پر قربان جاؤں جنہوں نے سمجھا ہے قرآن کو اللہ، فانبجست، مولانا خیال وہاں پر معجزے کا بیان تھا، وہاں معجزے کا بیان تھا، فانبجست فرمایا، یہاں ضرورت کا بیان تھا اس لیے فانفجرت فرمایا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، بہ پڑے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق معلوم کر لیا تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کے گھاٹ اور جگہ کو۔ مولانا اگر نہر ایک ہوتی، چشمہ ایک ہوتا، سارے پانی نہیں پی سکتے تھے، نہیں پی سکتے تھے، کہ ایک بنا ہوا ہے سارے طالب علم پانی پی رہے ہو، ایک چشمہ ہوتا سارے پی سکتے تھے، 12 چشموں کی کیا ضرورت تھی، 12 قبیلے 12 چشمے، 12 قبیلے ایک سے بھی پی سکتے تھے، مجھے کیا خوشبو آ رہی ہے مولانا، ایک چشمہ ہوتا اور پینے والے ہوتے 12 قبیلے، ہو سکتے اختلاف ہو جاتا، ایک کہتا پہلے میری باری ہے، نہیں یہ نہیں،
دوسرا کہتا پہلے میں نے لینا ہے، تیسرا کہتا میں نے لینا ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی، پیغمبر پریشان ہو جاتا، اللہ اپنے نبی کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ 12 قبیلے 12 چشمے، آگے چلو۔ کلوا واشربوا قلنا لهم کلوا واشربوا، ہم نے ان کو کہا کھاؤ اور پیو اللہ کریم کی دی ہوئی چیز میں سے، اللہ کی روزی میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلو زمین کے اندر فسادی بن کر۔ بھلائی کی امید تو تم سے نہیں ہے، کم از کم فساد تو نہ کرو، برائی تو نہ کرو۔ فَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور ارتقا رہا ہے۔ اللہ کی ترقیاں دیکھو اور ان کی نلائکی دیکھو۔ جس وقت تم نے کہا نعمت ثانی کا بیان، ایک نعمت پہلے گزر چکی ہے، یہ دوسری نعمت آ گئی، مصری زندگی کے اندر ناکامی۔ جب تم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر، یہ تمہید ہے، مطالبہ آگے آ رہا ہے، ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم علی طعام واحد، ایک قسم کے کھانے پر۔ رکا پہلے بھی آیا تھا مولانا، ایک کھانا نہیں کہہ رہا، ایک قسم کا کھانا، بار بار وہی، بار بار وہی، بار بار وہی، یہ کیا ہے؟ ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا میرے معنی پر غور کریں، میں اشکال کروں۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ایک قسم کے کھانے پر۔ ایک کھانا نا، ایک قسم کا، وہی منسلوا، وہی روز منسلوا، روز منسلوا، روز ایک ہی قسم کا کھانا ہمیں روز مل رہا ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، مولانا اگر روزانہ آپ کو مرغا کھلایا جائے برداشت کر سکو گے؟ مرغا بھائی، مرغا مرغا، کل مولانا رفیع اللہ نے ہمیں مرغا کھلایا ہے، میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھا یہ بکرا ہے، اتنی بڑی بڑی اس کی بوٹیاں تھیں، حقیقت ہے اتنا بڑا مرغا پتہ نہیں۔ قاری صاحب کل ہم نے مرغا، اتنے اس کے ٹکڑے تھے، حقیقت ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں، میں نے کہا یہ بکرا ہے، مرغا ہے، کیا ہے؟ اور روزانہ جو مرغا آپ کو کھلایا جائے پھر برداشت ہوتا ہے؟ مطالبہ تو ان کا ٹھیک تھا، مولانا طاہر مانتا ہے مطالبہ تو ان کا نا، اس دن اللہ نے صلاح کیوں دی؟ ہمیں روزانہ کوئی چیز کھلائی جائے بار بار اتنی اعلیٰ نہ، بندہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ مطالبہ تو ان کا ٹھیک تھا، پھر عذاب کیوں آیا؟ مولانا آپ سوال سمجھیں گے تو جواب بنے گا۔ اللہ اللہ، آ جاؤ جی۔ لن نصبر علی طعام واحد، مطالبہ تو ان کا جیسا، روزانہ ایک گوشت پر گزارا ہو سکتا ہے؟ روزانہ من و سلوہ بندہ کھا سکتا ہے؟ مولانا جواب سنو، یہ جو تراجبین تھی نا، تراجبین یہ کھٹی میٹھی چیز تھی۔ کیا تھی؟ میٹھی میٹھی، تھوڑی تھوڑی کھٹائی بھی اس میں تھی، کھٹی میٹھی چیز تھی۔ اور قانون یہ ہے کہ کھٹی میٹھی چیز بندہ ساتھ کھاتا رہے تو روزانہ ذائقے کے اندر بندے اکتاتا نہیں ہے۔ کھٹی میٹھی چیز روزانہ بندہ کھائے تو اکتاتا، ہاں یہ قانون ہے، آپ معاشرے میں تجربہ کر کے دیکھیں تو یہ جو وہ مطالبہ کر رہے تھے اگتائے ہوئے نہیں تھے، اندر میں خرابی تھی، اندر کی خباثت تھی، ورنہ چیز یہ نہیں تھی کہ بندہ اگتا جائے۔ اب دیکھو جنت سے نعمت آ رہی ہے، جنت والی نعمت پر بھی کوئی اگتاتا ہے؟ یہ اندر کی خباثت تھی ان کی۔ لنت مفت میں مل رہا ہے نا، محنت کرتے تو پتہ چلتا۔ چوری والے مجنون وہ مشہور ہے، عظیمت والا مروا، وہ لیلا نے کہا یہ پیالہ لے جاؤ جی، جو مجنون سے کہو، مجنون سے وہ روزانہ چوری بھیجتی تھی نا، وہ خالص گھی ڈال کر اس کو شرید بنا کر اور بہترین چینی یہ مثال، تو روزانہ وہ بندے کھڑے ہوتے تھے، جی میں ہوں جی میں ہوں جی میں ہوں، یہ جو نے خالی پیالہ بھیج دیا، کچوری میں بعد میں دوں گی، شرید بعد میں گھی میں بنا کر دوں گی، پہلے مجنوں کو کہو اپنے جسم سے خون نکال کر اس کا پیالہ بھر کر دے۔ سارا رش کھڑا تھا لیلا کے دروازے پر،
ہاں جی نکرانی آئی، لیلا کہہ رہی ہے بھائی یہ پیالہ خون والا بھر کر دینا ہے، چوری بعد میں ملے گی۔ سارے بھاگ گئے، ایک کھڑا رہا، وہ کدھر بھاگے جا رہے؟ انہوں نے کہا ہم تو چوری والے مجنوں ہیں۔ اصل کھڑا رہا، کچھ بندہ قربانی کرے تو پتہ چلتا ہے نا، اللہ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے لیکن گھونسلوں میں نہیں، نکلنا پڑتا ہے۔ ان کو تو بلا محنت چیز مل رہی تھی، قدر نہیں کی۔ قدر زر زرگر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد، قدر گوہر گوہری۔ فادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض۔ مطالبہ، اب پہلے تمہید تھی اب مطالبہ آ گیا۔ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ترکاری میں سے۔ یہ بیان آ گیا ہے ماں کا، وکسائہا، اور ککڑی میں سے، وفوم، اور لہسن میں سے، وعدس، سے مسور کی دال، وبصل، پیاز، ہم چٹنیاں کھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، غلامی سے اخلاق بھی پست ہو جاتے ہیں۔ قال تنبیہ موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تستبدلون اتاخذون، اتستبدلون اتاخذون، کیا لینا چاہتے ہو تم اس چیز کو، او ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی، عوض کی ہے، بدلے اس چیز کے ہوا خیر جو بہتر ہے۔ اچھا، ادنا کو لینا چاہتے ہو اعلیٰ چھوڑ کر، اہبطوا مصرا، چلے جاؤ کسی شہر کے اندر، منتقل ہو جاؤ کسی شہر کے اندر۔ اہبطوا، میں نے رات بھی حوالہ آپ کو یہ دکھایا تھا، اجابت مطالبہ، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت۔ ذلت مولانا ثمرہ دنیاوی، بے لوگوں کی نظروں میں بے قدر بن گئے، والمسکنہ، اور محتاجی مار دی گئی، کم ہمتی مار دی گئی، اولو العزمی باقی نہ رہی۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ ثمرہ اخروی ہے، لوٹے ساتھ غضب کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ ذالک، یہ ذلت کیوں آئی، کم ہمتی کیوں آئی، غضب کیوں ہوا، تینوں کی علت بیان ہو رہی ہے۔ علماء کرام خیال، ذالک، ذلت، مسکنت، غضب، تینوں کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ باسببیہ، یہ اس وجہ سے بینہم، کہ یقیناً وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، پہلی وجہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ناشکری کرتے تھے، قدر نہیں کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ الَّذِينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو ناحق۔ اس کا معنی ہے انبیاء کو قتل کرنا حق بھی ہے، وہ تو بغیر حق کے کرتے تھے، حق کے ساتھ بھی کوئی قتل ہے انبیاء کا؟ نہ خیال کرنا مولانا، یقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ، یہ تاکید بیان ہو رہی ہے، کیا مطلب؟ خود بھی سمجھتے تھے کہ ہم ناحق کر رہے ہیں، خود بھی مانتے تھے کہ ہم یہ کام ناحق کر رہے ہیں بغیر الحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سبحان اللہ، قرآن تیرے انداز پر قربان جاؤں، دو باتیں پیچھے گزر گئی، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، انبیاء کرام کو قتل کرنا۔ ذالک، کفر کیوں کرتے تھے، انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس کو کہتے ہیں علت العلت، اس کو کہتے ہیں علت العلت۔ ذالک بما عصوا، کیوں کفر کرتے تھے، کیوں قتل کرتے تھے؟ اس وجہ سے عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، جو بات ماننی تھی وہ نہ مانی، جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا۔ اور نمبر 2، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، عصیان اور تعدی کی وجہ سے کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا۔ کفر اور قتل انبیاء کیا تو ذلت، مسرت اور غضب کے مستحق بن گئے۔
ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله، یہ ہے تتمہ نوع اول. 8 انعام بیان ہو گئے، 2 نعمتیں بیان ہو گئی، یہ اس کا تتمہ آ گیا. ان الذین آمنوا، اپنے لقبوں پر خوش نہ ہو، ہمارا یہ لقب ہے وہ لقب ہے. خالص مومن جب تک نہیں بنو گے خالی نام لینے سے کچھ نہیں بنتا. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو مومن بن گئے. یہ لقب ہے امت محمدیہ کا. زبان سے دعویٰ کیا آمنوا، چند معنی کروں گا مولانا خیال، 3 معنی کروں گا اگر آپ کا ذوق ہوا تو. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایماندار بن گئے. والذین ہادوا، لقب امت موسویہ، وہ لوگ جو یہودی بن گئے. نمبر 3 والنصارى، لقب امت عیسویہ. والصابئین، لقب من امت ابراہیمیہ، صابی بن گئے. فرمایا خالی القاب سے کچھ نہیں بنتا. من آمن باللہ والیوم الآخر، سبحان اللہ. ان کی خبر آ گئی ہے، جو بندہ خالص ایمان لائے اللہ کے ساتھ، حقیقی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، مبدا کو بھی مانے معاد کو بھی مانے. اول آخر کو ذکر کیا، درمیان میں سب کچھ آ گیا. اور عامل صالحا، قوت لیا، عمل کرتا رہا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، جلب نفع حاصل کرنا ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے نزدیک. اور نمبر 2 دفع ضرر، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں، نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. مولانا اشکال ہے، آمنو تو آ چکا تھا، ان الذین آمنو، پھر من آمن کا کیا مطلب؟ فرق کرتا ہوں. نمبر 1 ان الذین آمنو سے مراد شہری مومن. آمنو سے مراد، آپ کہیں گے آگے چلوں گا، میں دوسرے شروع کرتا ہوں. وَإِذَا أَخَذْنَا آمنو سے مراد، اور من آمن باللہ سے مراد حقیقی مومن. زبانی مومن بننے سے کام نہیں چلتا جب تک حقیقی مومن نہ بنو. دوسرا معنی سبحان اللہ، مولانا نور الوکیل سے دوسرا معنی ان الذین آمنوا، حضرت عطاء الرحمان صاحب، آمنو سے مراد ادیان سابقہ کے مومن. دوسرا قول آمنو سے مراد ادیان سابقہ دین والے مومن. اور من آمن سے مراد اسی دین کے مومن، یہ دین اسلام. تیسرا معنی ان الذین آمنوا، اور پھر من آمن باللہ، سبحان اللہ. ان الذین آمنوا، قاری سلطان صاحب آیا جملہ. تیسرا معنی ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ خالص ایمان لے آئے، خالص ایمان لے. تیسرا معنی خالص ایمان لے آئے. لیکن من آمنا، صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنتا، من آمنا جو ایمان پر پکا ہو گیا. تیسرا معنی ایمان پر پکا ہو گیا. آگے چلو جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سبحان اللہ. یہ دوسری نو آ گئی ہے. ایک نو مکمل ہو گئی، 5 انواع آئیں گی. 8 نعمتیں، 2 نعمتیں. تمہارے آبا و اجداد پر میں نے 8 انعام کیے. انہوں نے جب خباستیں کی تو عذاب آئے. موجودہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کا مقابلہ مت کرو، مان لو ویسے انعام کروں گا، نہ مانو گے عذاب دوں گا. آبا و اجداد کا نمونہ دیکھو. اب دوسری نو شروع ہو رہی ہے. اب آپ ذرا خیال. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب ان کے آبا و اجداد کی خباستیں بیان ہوں گی اس نو کے اندر. خباست اول، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، تو رات پر عمل کرو گے، یہ وعدہ لیا، ٹھیک ہے جی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سبحان اللہ. اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ.
خذوا ما آتیناکم بقوہ. کیا کیا باتیں عرض کروں. یہ تورات شریف ہے، اس کو ماننا ہے، عمل کرنا ہے. تو ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم عمل نہیں کر سکتے. اپنے پاس رکھو تورات. موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، اللہ نے طور پہاڑ کو اونچا کر دیا. عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ سارے سجدے میں گر پڑے. کریں گے اوپر دیکھتے بھی تھے، وہ گر تو نہیں رہا. کریں گے. بولا نا اب قانون کیا ہے؟ تیسرا پارہ سورت، یہی سورت البقرہ. لا اکراہ فی الدین، آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، دین میں صفحہ 52. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. معنی پر تو غور کرے اب آپ. دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں. جب دین میں زبردستی نہیں ہے، طور پہاڑ کیوں اوپر کھڑا کر کے منوایا گیا؟ اشکال ہے. مولانا یاد رکھنا، اکراہ دو قسم ہے. ایک ہوتا ہے اکراہ فی الدین، دوسرا ہوتا ہے اکراہ للدین. وہ کہتے ہیں کہ طالبان زبردستی داڑھی رکھواتے تھے، بے دین قسم کے لوگ اسرائیلی زبردستی نمازیں پڑھواتے تھے. یہ کیوں؟ دین میں کوئی زبردستی ہے؟ اور ایک ہے اکراہ فی الدین. ایک بندہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی وغیرہ، بندوق نکالو ہے، کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ یہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کی مرضی، مسلمان ہو یا نہ ہو. اب نمبر 2، دوسرا ہے اکراہ للدین، دین کے لیے زبردستی. کیا مطلب؟ ایک بندہ مسلمان بن چکا ہے، مومن بن چکا ہے، اب وہ عمل نہیں کرتا تو اس سے زبردستی عمل کروایا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اکراہ للدین. اکراہ فی الدین جائز نہیں، اکراہ للدین جائز ہے. یہ جب اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ایماندار ہونے کا دعویٰ تھا، اس لیے طور پہاڑ معلّہ کر کے ان کو کہا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکراہ للدین. آ جاؤ جی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. یہ تشریح میثاق. پکڑو تم بالاعتقاد والعمل، بالاعتقاد والعمل، پکڑو تم وہ کتاب جو دیے ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، عمل بھی کرو، عقیدہ بھی وہی رکھو. واذکروا، اور یاد کرو، بالتعلیم والتعلم، بالتعلیم والتعلم، خود بھی تورات سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. یاد کرو ما وہ احکام فیہ جو اس کے اندر ہیں، لعلکم تتقون، حکمت ذکر، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذالک، یہ بیان مرد تولی، پھر منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک، اس میثاق کے مذکور کے بعد. علامہ ابو سعود نے مانا کیا من بعد ذالک المیثاق المذکور، اس میثاق کے مذکور کے بعد تم نے منہ موڑ لیا. فلولا فضل اللہ، اس کا عنوان مانے از عذاب، عذاب سے رکاوٹ کون سی چیز بنی ہے؟ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، ورحمت، اور اس کی رحمت. کیسے؟ بالامحال وتاخیر العذاب، بالامحال وتاخیر العذاب، اللہ نے مہلت اور عذاب کو مؤخر کرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، لکنتم من الخاسرین، سمرا البتہ ہو جاتے تم فوراً نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین کے اوپر فوراً. یہ تو فضل و رحمت بھی تمہیں مہلت دے دی، ورنہ فوراً نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، دوسرا مرد ہیلا بازی، ہیلا بازی دوسرا مرد. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، یہ تمہاری تاریخ کا تسلیم شدہ واقعہ ہے، تمہیں پتہ ہے یہودیوں.
البتہ تاکہ تمہیں معلوم ہے وہ لوگ اعتدوا منکم فی السبت جنہوں نے زیادتی کی شریعت سے تم میں سے فی السبت ہفتے والے دن کے اندر جو حکم تھا شکار نہیں کرنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل اللہ نے بندر بنا دیا ان کو اللہ۔ اب یہ تفصیل تو ہے سورۃ الاعراف کے اندر، باقی ہفتے کے دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی سامنے اور ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر اچھل اچھل کر آتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اب گڑھے کھود لیے اور درمیان میں ایک نالی سی بنا لی، پانی وہاں سے ہوتا ہوا ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا، مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی، آگے رکاوٹ ڈال دیتے، جب اگلا دن ہوتا مچھلیاں نکال لیتے۔ یہ بھائی یہ کیا کروں نے کل ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی، ہم تو اتوار والے دن نکال رہے، یہ ہیلا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہیلا کرتے تھے، اب اللہ نے بنایا ان کو کیا ذرا خیال، پھر منع کروں، ایک جملہ کہتا ہوں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ بندر زہرن انسان ہے، شکل زہری طور پر ہاتھ ہے، منہ ہے، پاؤں ہے، زہرن انسان کی طرح ہے لیکن حقیقتاً جانور ہے۔ حقیقتاً زہرن ذرا ملتا جلتا ہے، حقیقتاً کیا ہے، جانور ہے۔ اللہ نے بندر کیوں بنایا، قردۃ خاسئین یہ زہرن فرما بردار بنتے تھے، حقیقتاً نافرمان تھے۔ اور جانور بھی اللہ بنا سکتا تھا۔ آگے جی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ مولانا مسخ تین قسم ہے، مسخ آپ بولے تو میں جملہ دوہراؤں، مسخ تین قسم، اللہ اللہ۔ ایک ہوتا ہے مسخ حقیقی، چیز پتھر بن جائے، گوشت ہے پتھر بن گیا، یہ مسخ حقیقی ہے۔ اور نمبر دو ہوتا ہے مسخ سوری، شکل بدل جائے، عقل باقی رہے، ان کی عقل باقی رہی، شکل اللہ نے تبدیل کر دی، اس کو ہے مسخ سوری۔ اور تیسرا ہوتا ہے مسخ مانوی، اللہ مسخ مانوی، اس کی مثال معاشرے میں آپ کو بہت ملے گی۔ مسخ مانوی کیا مطلب، اللہ اللہ سخاوت کی جگہ لالچ آ جائے، سخاوت کی جگہ حرص آ جائے، لالچ آ جائے، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ جائے، سن رہے ہو، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ جائے، اس کو کہتے ہیں مسخ مانوی۔ بڑی اس کی مثالیں ہیں، میں نے خلاصہ سنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا بنایا ہم نے اس قصے کو، جَعَلْنَاهَا اس قصے کو ہم نے بنایا اللہ، اور ان کو بندر نے بنایا جو خسیس قسم کا جانور ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا بنایا ہم نے اس قصے کو عبرت ان کے لیے جو قریب تھے، بین یدیہا جو قریب تھے، وما خلفہا جو بعید تھے۔ دوسرا معنی نکالا لما بین یدیہا موجودہ کے لیے عبرت بنایا، آنے والوں کے لیے بھی میں اللہ نے عبرت بنایا، ما خلفہا وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنایا ہم نے شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، خالی ہے خالی گئے، اور نمبر دو مستفیدین فائدہ اٹھانے والے۔ آپ کون ہیں جی؟ میاں والی ہوتا تو گونج آتی، آپ کون ہیں؟ محرومین، محرومین مستفیدین، ماشاءاللہ۔ موعظۃ للمتقین نصیحت ان کے لیے جو ڈرنے والے ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور خباثت آ گئی، خباثت ثانی، پہلی خباثت گزر چکی ہے، رفعنا فوقکم الطور اور آگے ساری دوسری۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، یہ تعمق فی الدین، تعمق فی الدین کا معنی عمل نہ کرنا اور علتیں پوچھنا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یقیناً اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ذبح کرو تم کوئی گائے، ذبح کرو تم گائے۔
بقرہ کوئی گائے، کوئی پکڑ کر ذبح کر دو، کوئی ذبح کر دو گائے، کوئی بیل۔ قالوا ہیں جی گائے ذبح کرنی ہے بیل؟ اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا، سبحان اللہ، اتتخذنا، کیا بناتا ہے تو ہم کو مذاق تو نہیں کر رہا؟ قال حضرت نے فرمایا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہو جاؤں میں جاہلین میں سے، نادانوں میں سے۔ علماء کرام کے لیے جملہ والاستہزاء فی مثل ھذا المواضع جہل، والاستہزاء فی مثل ھذا المواضع جہل، ایسے موقعوں پر مذاق کرنا تو جہالت ہے، توبہ توبہ۔ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہل، اللہ کا حکم ہے اور میں مذاق کروں؟ یہ تو جہلوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تفتیش اول، اس کا عنوان تفتیش اول کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا، واضح تو کرے ہمارے لیے، ما ہی ما سنھا، ما ہی ما اللہ، ما ہی ما سنھا، سبحان اللہ۔ عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ نہ یہ عمر کا اللہ نے کہا تھا کوئی ذبح کر دو بس، نہیں جی نہیں، ماہ جی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قال، جواب تفتیش اول، حضرت نے فرمایا انہو یقول، یقیناً اللہ کریم فرما رہا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، بیل ہونا چاہیے، یہ دونوں کے لیے آپ کا خیال کرنا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، لا فارض ولا بکر، نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، درمیانی ہو ان دونوں بیان کی ہوئی عمروں کے درمیان، ذالک جو تو ہم نے عمریں بیان کی ہیں فارغ اور بکر، ان کے درمیان ہونی چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو تم جو تم حکم دیے جا رہے، حجت بازی نہ کرو، کرو آپ۔ عمر کا پتہ جب کالوں نے مہربانی کر دی، ایک ہماری چھوٹی سی درخواست اور ہے جی، کیا؟ کالو دو لانا تفتیش دوم، دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، جو بیل لنا مالوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے، یہ رنگ مہربانی کر کے دیکھو اندر بےمانی ہے نا، حجت پیش کر رہے ہیں، واضح کرے اللہ ہمارے لیے کیا رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ ہاں چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، جھوٹے کو گھر تک ہم نے پہنچانا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ قال، حضرت نے فرمایا جواب تفتیش دو، انہو یقول، یقینا اللہ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ہونی چاہیے، صفراء، پیلے رنگ والی، فاقع لونھا، سبحان اللہ، فاقع لونھا، فقوع کس کو کہتے ہیں؟ خلوص، بالکل گہرا رنگ اس کا ہونا چاہیے، گہرا ہونا چاہیے اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، بالکل گہرے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب تو کرو نہیں، وہ چھوٹی سی اور بات ہے جی، کہ وہ کام کیا کرتی رہی ہو، نہ گائے کا کیا کام ہے، بیل کا کیا کام ہے، حجت کے اندر جو بےمانی ہے۔ قالوا، کہنے لگے تفتیش سوم، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ دعا کیجیے ہمارے لیے ہم نے پروردگار سے، واضح کرے ہمارے لیے، ما ہی ما صنفھا، فرق یا فرق احباب، پہلے میں کیا کہا تھا؟ ما ہی ما صنھا، اور یہاں ما صنفھا، کس قسم کی ہونی چاہیے؟ ان البقرۃ تشابہ علینا، دیکھا، ان البقرۃ تشابہ علینا، یقیناً گائے مل جل چکی ہے ہمارے اوپر، اب پتہ نہیں چل رہا جی، مہربانی کرو، وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا البتہ راہ پانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ نہ کہتے تو کیا مطلب ہیلے کرتے رہتے۔ قال، ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے
حضرت نے فرمایا جواب تفتیش سوم انہو یقول انہا بقرۃ، یقیناً اللہ فرما رہا ہے یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، بیل ہونا چاہیے، لا ذلول نہ محنت کرنے والا، تثیر الارض ضرور صفت آگے اس کی یہ موصوف، اور تثیر الارض جملہ صفت آ رہا ہے، تثیر الارض پھاڑے زمین کو، ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو، نہیں ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی رہی ہو وہ کھیتی کو، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں سے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، مسلمات عیبوں سے پاک ہو، مالے والے نے مانا کیا بریۃ من العیوب، کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا نہ کوئی داغ ہو اس کے اندر، رنگ میں بھی داغ نہ ہو اور کام والا داغ بھی نہ لگا ہو۔ اب ہل اس کے اوپر رکھ دو، کوئی جسم پر زخم وغیرہ لگ جاتے ہیں، نشان بن جاتے ہیں، یوں بھی نہ ہو۔ قال الآن جئت بالحق، کہنے لگے بس کہنے لگے اب جئت بالحق، آپ لائے ہیں صاف بات، حق کا یہاں کیا منع کر رہا ہوں، بس اب بات صاف ہو گئی، اب ٹھیک ہے، بس پتہ چل گیا، اب رنگ کا بھی پتہ چل گیا، عمر کا بھی پتہ چل گیا، کام کا بھی پتہ ہے، باقی کیا رہ گیا، کچھ رہا بھی نہیں، بس اب بات صاف ہو گئی ہے، اب بھی صاف نہیں ہے تو کب ہوگی؟ قال الآن جئت بالحق، پہلے بات مجمل تھی اب مفصل ہو گئی ہے جی، حکمن صاف بات، فذبحوها، پنجابی آپ کو نہیں آتی، معنی کا لطف پنجابی میں آتا ہے، فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا تو صحیح اس کو، لیکن وما کادوا یہ ڈھڈو راضی کوئی نان، پنجابی آپ کو نہیں آتی، اندر سے دل نہیں چاہتا تھا، اندر سے دل نہیں تھے قریب کے وہ کر، دل نہیں چاہتا تھا، ڈھڈو راضی کوئی نہ، دل نہیں چاہتا تھا، مجبوراً ذبح کرنی پڑ گئی۔ گائے ذبح کیوں کروائی؟ اشربوا فی قلوبہم العجل، ہاں کھولو سورۃ الاعراف، مولانا کیا کریں، کھولو سورۃ الحجر، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، سورۃ الاعراف نمبر 138، صفحہ 200۔ فَأَخْرَجْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، فَأَتَوْا، 12 راستے بن گئے خشک، یہ پار آ گئے، پیچھے فرعون آیا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پھر پانی چلنے لگا، فرعون غرق ہو گیا، ساری قوم غرق، انتم تنظرون، نظارہ دیکھ رہے ہیں، بڑی تفصیل ہے پیچھے، اب کتنی بڑی اللہ کی نعمت، دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، اللہ نے ان کو نجات دے دی، پانی پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا، خشک راستے بن گئے، یہ پار نکل آئے، اب چل رہے ہیں جی۔ اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ایک قوم پر جو مجاور بنے بیٹھے تھے، مجاور یعکفون، مجاور بنے بیٹھے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر جو ان کے تھے۔ مفسرین نے لکھا کانت تمثیل بقر، مفسرین نے لکھا یہ گائے کی شکل کے مجسمے بنے ہوئے تھے، دربار تھے، ادھر ایک گائے والا دربار، ادھر گائے والا مجسمہ، ادھر گائے والا مجسمہ۔ قالوا، حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم، ان کے تو بہت سارے دربار ہیں، ایک دربار ہمیں بھی بنا دے۔ یہ حال ہے، اندر تھی نا وہ بات، مولانا جو فرعون تھا یہ گائے کی پوجا کروایا کرتا تھا، فرعون، یہ جو ہندوؤں والا مذہب ہے نا گائے کی پوجا والا، یہ فرعون سے چلا رہا ہے، یہ وہی مذہب کی باقیات ہیں، ہندو جو گائے کی تعظیم کرتے ہیں یہ وہی مذہب چلا رہا ہے،
وہ گائے کی شکل کے مجسمے ان کو دیتا تھا اور زبردستی پوجا کرواتا تھا۔ فرعون کا تو اقتدار ختم ہو گیا، غرق ہو گیا، کیونکہ دل میں اقبال نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تھا جو ناخوب بتدریج، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ جب آئے دیکھا گائے کی شکل کے دربار میں، حضرت ایک دربار ہمیں بھی بنا دے، کیونکہ دل میں گائے کی محبت گھسی ہوئی تھی نا۔ اللہ کریم کی مرضی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تاکہ دل سے گائے کی محبت نکل جائے، اس لیے مسئلہ ہے قربانی کا جانا بندہ خود ذبح کرے، خود نہیں کر سکتا تو اور بات ہے، اگر خود طریقہ ہے خود ذبح کرے۔ مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے، مال کی محبت دل سے نکلے، کرو ذبح۔ اب کرتے نہیں کہ اندر محبت گھسی ہوئی تھی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح کیا تو صحیح انہوں نے اس کو، لیکن نہیں کری تھے کہ وہ کرتے، دل سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسری خباثت، اور جس وقت قتل کر ڈالا تم نے ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگ گئے۔ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر ڈالا، چچا کی اولاد نہیں تھی، نے کہا یہ مال پر قبضہ کیے بیٹھے، جب تک مرتا نہیں ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا ایک قلعے کی دیوار کے ساتھ لے جا کر، اب جی نہیں میں نے دیکھا تھا وہ پرسوں تیری اور اس کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، آپس میں تو تکرار ہوئی تھی، تو نے قتل کیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تیرے ساتھ بھی اس کا جھگڑا چڑھا، تو نے مارا ہوگا۔ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا تاکہ معاملہ چھپ جائے۔ اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، بات کہوں گا اور ذرا کراچی والوں دھیان سے سننا میری بات۔ واللہ مخرج ما، مولانا خالد کراچی کا ماحول اور صاف سی بات ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تمہاری مرضی تھی جرم چھپ جائے، اللہ کی مرضی تھی میں ظاہر کر کے رہوں گا۔ اب مقتول پڑا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے مانا کیا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو تم اس نفس کو۔ خاص مقام ناوی حضرات مہربانی اور اضربوه ببعضها، مارو تم اس نفس کو، ببعضها، اس نفس کے کچھ حصے کے ساتھ۔ پہلے ضمیر مذکر کی تھی اور اب ضمیر مؤنث کی ہے۔ نفس مؤنث مانوی ہے، نحویو نفس مؤنث مانوی ہے۔ باقی مفسرین کیا مانا کرتے ہیں؟ مہربانی کرنا سارے ساتھی میری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بندہ قتل ہو گیا، تفاسیر میں ہے کہ 40 سال تک مقتول پڑا رہا، قاتل نہیں ملتا تھا، تفاسیر میں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور گائے کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گائے کا ٹکڑا اس مقتول پر مروانا تھا۔ قربان جاؤں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم پر، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر گائے کا ٹکڑا مروا کر مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا نام پوچھنا تھا، اب مردہ، خیال مولانا، مردہ گائے کا ٹکڑا لے کر مارا جائے، مردہ گائے اس کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو جائے، اس طرح تو ان کے دل میں گائے کی عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ جب مردہ گائے میں اتنا کمال ہے، زندہ میں کیا ہوگا؟ نہ بات تو سمجھو، پھر تو ان کے دل میں عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ہاں پھر کچھ کرنے والی تو ہے نا، جب مردہ گائے کے ٹکڑے سے ہی کام ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقتول والا واقعہ بعد میں ہے اور گائے والا واقعہ پہلے ہے۔ 40 سال مقتول کیسے پڑا رہا؟ اچھا، اور تیسرا انداز، تیسری دلیل
کہ ہر نیا واقعہ اس سے شروع ہو رہا ہے. پیچھے دیکھیے جی، میں آیت نمبر 49 سے شروع کر رہا ہوں. 50 سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چلتے چلتے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ نیا واقعہ ہے. آگے جی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً نیا واقعہ ہے. آگے جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ نیا واقعہ ہے. آگے چلتے ہو جی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ نیا واقعہ دیکھ رہے ہو مولانا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ نیا واقعہ ہے. دیکھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ نیا واقعہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا الگ واقعہ ہے. عید سے الگ الگ واقعات شروع ہو رہے ہیں. عید سے اچھا ایک اور بات یہاں لفظ دیکھو نا کذالک یحیی اللہ الموتى، اگر یہ معنی کیا جائے باقی مفسرین والا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا مارو تم اس مقتول کو، وہ جو قتل ہوا پڑا ہے نفس، بِبَعْضِهَا اس گائے کا ٹکڑا لے کر، کذالک یحیی اللہ الموتى اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، گائے کے ٹکڑے مار کر زندہ کرے گا. کذالک یہاں تو کاف تشبیہ کے لیے ہے. اسی طرح زندہ کرے گا ٹکڑے مار کر. یوں کرے گا اللہ قیامت میں زندہ. حضرت فرماتے ہیں دونوں ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ یہ مذکر والی ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے. بِبَعْضِهَا ہاں ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی. پھر سوال یہ تو مؤنث کی فرماتے ہیں نفس مؤنث ہے، نفس مؤنث مانوی ہے، مؤنث مانوی ہے، دونوں ضمیریں جا سکتے. یہ دیکھنا یہ مقتول پڑا ہے جی. اضربوہ ببعضها اس کے ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا دو، پاؤں آپس میں ٹکرا دو، ہاتھ پکڑ کر جسم سے ٹکرا دو. ایسے ٹکرایا اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، پھر مر گیا. بات سمجھ. پھر کذالک یحیی اللہ الموتى اما نہ کرو. پھر کذالک یحیی اللہ الموتى جس طرح بڑا خیال کاف تشبیہ کا حضرت کذالک جس طرح اس مقتول کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے ایسے مردوں کو اللہ اپنی قدرت سے زندہ کرے گا. اجازت ہو تو ایک مسئلہ عرض کروں. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کیا ہو جی؟ کشف قبور ہو رہا ہے. کشف قبور جی قبر والے سے باتیں کی جا رہی ہیں، حضرت مردوں سے باتیں کر رہے ہیں. کشف قبور ہو رہا ہے مولانا. کراچی کا ماحول کشف قبور. مردوں سے ہم پوچھ رہے تمہارا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے جی؟ کیسا حالک؟ بتائیے بحمدللہ. ہاں وہی مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں. مولانا مسئلہ سمجھو. اگر دیکھنا اگر مردے بولتے ہوتے اللہ کریم فرما دیتا میرے پیغمبر یہ مقتول پڑا ہے اس سے پوچھ لو تیرا قاتل کون ہے، پھر زندہ کرنے کی ضرورت. آپ چپ کر گئے، آپ نے بات پر غور ہی نہیں کیا. مردے اگر بولتے ہوتے کیا سمجھا کشف قبور والوں؟ صوفیو کشف قبور ہو رہا ہے جی، مردوں سے باتیں کی جا رہی. اگر مردے بولتے ہوتے اس کو زندہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا یہ پڑھا اسے پوچھ لو تیرا قاتل کون ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ مردے نہیں بولا کرتے. آ جاؤ مولانا. ہاں سبحان اللہ. آگے آ جاؤ مولانا. یہاں قرآن کا انداز یہ
8واں پارہ پہلی آیت وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى 171 ناویو لو انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اگر یقیناً ہم اتار دیتے ان کی طرف فرشتے وکلمہم الموتى اگر ان سے کلام کرنے لگ جاتے مردے اگر کلام کرنے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر کلام کرنے لگ جاتے فرشتے وحشرنا علیہم کل شیء کو بولا اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے تمام چیزیں ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی ایمان نہ لاتے ایمان نہیں لائے کیونکہ ہم نے فرشتے نازل نہیں کیے مردے کلام نہیں کر سکتے لو کلمہم الموتى اگر مردے بولتے ہوتے اس کو زندہ کرا کے اس سے بات کہلوانے کی کیا ضرورت تھی مولانا اب کیا عقیدہ لے کر جاؤ مردے بولتے ہیں ہم سے باتیں کرتے ہیں کشف قبور ہو رہا ہے واہ بھائی واہ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیات مولانا خالد حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ مردوں سے باتیں تو نہیں کرتے ہمارے مردے پنجاب والے نہیں بولتے کراچی والے بولتے ہو تو وَيُرِيكُمْ آیاتہ مردے نہیں بولا کرتے وَيُرِيكُمْ آیاتہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تم کو دکھاتا رہتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم حکمت آیات تاکہ تم سمجھ سے کام لو ایک نظیر دیکھ کر دوسری نظیر کو مان لو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک اللہ ثم قست قلوبکم کذالک یحیی اللہ الموتى مولانا 3 طریقوں سے اس کا استعمال ہے قرآن کے اندر کذالک نمبر 1 تشبیہ کے لیے جیسے اس مقام پر نمبر 2 کاف برائے کمال نمبر 3 کذالک کاف برائے بیان کمال اور نمبر 3 کذالک علت کے لیے تعلیلیہ علت کذالک حقت کلمۃ ربک 3 انداز ہیں اب ثم کے 3 انداز ثم قست قلوبکم من بعد ذلک ایک ہوتا ہے ثم استبعادیہ عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے عقل نہیں مانتی ایک ہوتا ہے ثم تراخی کے لیے اور تیسرا ہوتا ہے تراخی رتبے میں ایک ہے ذکر میں پھر ہے رتبے میں اللہ کا استعمال ہے اگر آگے یہ بات میں انشاءاللہ اپنے مقام پر عرض کروں گا ثم قصد یہاں پر استبعاد عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے یہ نمونہ دیکھ کر قصد قلوبکم من بعد ذلک سخت رہ گئے تمہارے دل پھر بھی یہ اگر انداز سمجھ نہیں آیا اور سادہ مانا ثم قصد قلوبکم یہ قدرت کا نمونہ دیکھنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت کے سخت رہے اس کے بعد وہی عقل ہجارہ پس وہ مثل پتھروں کے او اشد و قسوہ یا زیادہ مضبوط ادرو سختی کی اللہ یہ او نحویو او لترقی ہے اس سے بھی زیادہ تر تنبیہ کے لیے نہیں ہے سختی کے ترقی کے لیے ہے فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ إِنَّ تعلیلیہ اللہ کیوں اس لیے من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار اللہ کیونکہ واو تعلیلیہ وَإِنَّا واو تعلیلیہ پتھروں سے زیادہ سخت کیوں واو تعلیلیہ کیونکہ ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار یقیناً کچھ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں البتہ جاری ہوتی ہیں ان سے بڑی بڑی نہریں کچھ پتھر وہ ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ یقیناً بعض ان میں سے وہ ہیں البتہ ٹوٹتے ہیں ان سے نکلتا ہے پانی زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا تو نکلتا ہے
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ یقیناً بعض ان میں سے وہ پتھر ہیں البتہ جو گرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں اللہ کریم قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو مولانا تین قسم کے بندے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے ہیں نمبر 2 ان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء تھوڑا کم رونے والے ہیں وان منہا لما یهبط من خشیۃ اللہ آنکھوں سے آنسو نہیں ہیں لیکن دل سے رو رہے ہیں تین قسم کے بندے آ گئے تین قسم کے پتھر تین قسم کے بندے پھر دوسرا انداز سنیے ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار تمہارے دل اتنے سخت ہیں تمہارے دلوں سے توحید کی نہریں نہیں بہ رہی نمبر 2 ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء توحید سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو والا پانی جاری نہیں ہو رہا نمبر 3 ان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ پتھر گر رہا ہے تم اللہ کے آگے نہیں گر رہے ہو سجدے میں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون نوع ثانی کا تتمہ بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر 5 جماعتوں کے حالات بیان ہوں گے نمبر 1 جماعت افتطمعون ان یؤمنوا لکم حمزہ برائے انکار و توبیخ یہود کی علمی کمزوریاں کیا امید لگائے بیٹھے ہو تم میں مومنو تمہیں یہ امید ہے چھوڑو مت امید لگاؤ ان سے کس بات کی ان یؤمنوا لکم کہ وہ تصدیق کریں گے تمہاری مومنو تم کو یہ امید ہے ان سے نہیں سانپ کا کام ڈسنا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا تم امید لگائے بیٹھے ہوئے مومنو یہ لالچ نہ کرو یہ تمنا نہ کرو کہ تصدیق کریں گے وہ تمہاری وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ نمبر 1 جماعت حالانکہ ایک جماعت ہے ان میں سے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام اللہ پہلی جماعت 5 جماعتوں میں سے حالانکہ تحقیق ایک جماعت ہے ان میں سے جو سنتے ہیں اللہ کریم کا کلام ثم یحرفونہ استبعاد اول آپ ان الفاظوں پر غور نہیں کرتے جو میں کہتا رہتا ہوں آپ کا رکوں کی طرف ذہن ہوتا ہے ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ استبعاد اول عقل سے یہ بات بڑی دور ہے وہ بھی اللہ کا کلام اور بندہ اس میں تبدیلی کر ڈالے بڑی عجیب بات ہے ثم یحرفونہ ایک جماعت یہ جماعت سخت ترین دشمن تھے احبار و رہبان میں سے تعریف کرتے ہیں اس کی من بعد ما عقلوہ دوسرا استبعاد اگر سمجھ نہ آتی پھر چلو تعریف کرتے تو اور انداز تھا اب تو سمجھنے کے بعد اس میں تعریف کرتے ہیں اتنی بڑی بات استبعاد دوم بعد اس کو کہ سمجھ لیا ہے انہوں نے اس کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ نمبر 3 استبعاد اچھا سمجھ بھی لیا پتہ بھی ہے نمبر 3 علم اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم برا کام کر رہے ہیں اس کے باوجود تعریف ایک جماعت اللہ کے کلام میں تعریف کرنے والی ہے دوسری جماعت یہ منافقین تھے یہودیوں میں سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جس وقت ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لے آئے مومنوں سے تو کہتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے
آمنا ہم بھی ایمان لا چکے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جس وقت الگ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف قالوا تو بڑے بڑے جو احبار و رہبان ہیں ان کے وڈیرے ہیں اب وہ ان کو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم کیا آگاہ کرتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بتاتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بیان کرتے رہتے ہو تم ان مومنوں کو بما وہ مفید باتیں فتح اللہ علیکم جو کھولی ہے اللہ کریم نے تمہارے اوپر اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں وہ ان کے فائدے والی باتیں ان کو کیوں بتاتے ہو لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ نتیجہ کیا نکلے گا نام نتیجے کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے ان باتوں کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے نزدیک افلا تعقلون کیا بس اتنی موٹی بات کو بھی تم نہیں سمجھتے ہو بس اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے خالی ترجمہ کر کے آگے چلا جاؤں یہ خیانت مولانا ہم سے نہیں ہوتی جب منافقین جو یہودیوں میں سے تھے مسلمانوں کو ملتے تھے تو صحابہ ان سے پوچھتے تھے بھئی یہ بتاؤ تم تو اب مسلمان ہوئے ہو کیونکہ دعویٰ جو تھا ہم مسلمان ہیں مومن ہیں یہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں کے اندر ہمارے پیارے نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہتے واقعی بالکل جی ہماری کتابوں میں نا اب تو ہم مسلمان حالانکہ مسلمان تھے تو نہیں منافق تھے تو واقعی نا ہماری کتابوں میں ہمارے پیارے پیغمبر کی نشانیاں واقعی لکھی ہوئی تھیں یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں نشانی فلاں سے اچھا تو یہ جب اپنے مولویوں کے پاس جاتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ وہ کہتے تھے نا یہ بتاؤ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہ انہوں نے ہم سے پوچھا تھا تو ہم نے کہا تھا جی ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانی لکھی بڑے بے وقوف آدمی ہو تم نے یہ نشانیاں مسلمانوں کو کیوں بتائی ہیں یہ باتیں ان کو کیوں بتائی ہیں قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت ہوگی وہاں پر اگر مسلمانوں سے تمہاری بات شروع ہو جائے تو مسلمان کہیں گے اللہ تم تو خود کہا کرتے تھے ہماری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں اور پھر بھی بے ایمان بنے رہے اوپر سے ایمان کا دعویٰ اور اندر سے کافر پھر بھی تم نے سچا ایمان نہیں لایا اللہ کے نزدیک مسلمان تم پر غالب نہ آ جائیں ایسی باتیں ان کو نہ بتایا کرو یہ نمبر 3 اچھا پھر اس کا جواب اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون اس آیت کا عنوان تحمیق یہود کی حماقت بیان کی جا رہی ہے بیان تحمیق یہود کیا ان منافق یہودیوں کو معلوم نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں اللہ کو تو پتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ تیسری جماعت آ گئی پہلی جماعت تحریف کرنے والی دوسری جماعت منافقین یہود تیسری جماعت فریق ثالث عوام ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ان میں سے وہ ان پڑھ بھی ہیں لا یعلمون الکتاب جو نہیں علم رکھتے کتاب کا نہ تورات کا پتہ ہے نہ اس کے مطالب مفہوم آیتوں کا پتہ ہے الا امانیہ مگر میری آرزویں بلا سند دل کو خوش کرنے والی ہم نے فلاں حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے وہ ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت پہنچ جائیں گے آپ کون ہیں جی میں سگے مدینہ ہوں مدینے کا کتا یہ سگے مدینہ پہ رہا ہے ہمارے حضرت ہیں ابھی زندہ ہیں جماعت کے عالم میں بہت بڑے ان کا مناظرہ ہو رہا تھا تو مناظرے کے اندر جو مخالف موجود ہے میں سگے مدینہ ہوں مسجد میں مناظرہ تھا ہمارے جو استادوں کے استاد ہیں اب بھی زندہ ہیں بزرگ ہیں ہماری جماعت کے بڑے نے کہا کیا تو میں سگے مدینہ ہوں ایک سانگلہ ہلے شیخ پورا کے قریب وہاں کا ایک مولوی صالح اللہ ان کا مناظر بنا ہوا تھا کہ میں سگے مدینہ ہوں انہوں نے کہا خدا کے کتے کو کوئی مسجد میں نہیں آنے دیتا نبی کا کتا کہاں سے آگے نکالو اس کو
بس مناظرہ ٹھیک گئے، مولانا مناظرہ ٹھیک گئے، سگے مہینہ خالی دل خوش کرنے والی باتیں. قلب عباس، عباس کا پتار، واہ بھائی واہ، اللہ امانی میری آرزویں ہیں، فلاں حضرت سے ہم وابستہ ہیں، جنت ہماری ہے، ٹھوکر لگائیں گے ہم جنت چلے جائیں گے، خالہ جی کا گھر ہے. فَإِنْهُمْ بِاللَّهِ يَظُنُّونَ، نہیں وہ مگر خالی گمان کر رہے ہیں، بے بنیاد خیال بنا رہے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، چوتھی جماعت آ گئی، علماء یہود، اس کا علمی مذاق سنو. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر عوام کو کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ چیز جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھی اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ غرض کیا ہے اس غرض سے تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں مول تھوڑا زیادہ لے لیں، خیر ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل جتنی بھی دنیا اور پیسے لے لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تفصیل آ گئی، پہلے ویل ان کی بمائے علت بیان ہو رہی ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، من تعلیلیہ، مما میں من تعلیلیہ، ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے کاتبت ایدیہم، بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ان کے لیے علت دوم، حرام کمائی، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. کل رکا ہے جی ویلن، کل آیا تھا سبق آ جائے، رکا پہلے بھیج دیا تھا. اب دیکھو میں عرض کرتا ہوں، فویل 3 دفعہ ویلن آیا. ویلن 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 کیا مطلب؟ لکھنے والے کے لیے ہلاکت. نمبر 2 جو اس کو دلیل بنائے اس کے لیے ہلاکت. نمبر 3 جو اس لکھے ہوئے پر عمل کرے اس کے لیے ہلاکت. لکھنے والا تباہ، اس کو دلیل بنانے والا تباہ، اس پر عمل کرنے والا تباہ. یا 3 زمانوں کا اشارہ ہے. فویل دنیا میں بھی ہلاکت، ویل عالم برزخ میں بھی ہلاکت، ویل قیامت میں بھی ہلاکت. اب اور معنی کرتا ہوں تیسرا انداز. ویل لکھنے والا ماضی میں تباہ، ویل لکھنے والا حال میں بھی تباہ، ویل لکھنے والا استقبال میں بھی تباہ. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اللہ ایک اور انداز سنیے مولانا. فویل لہم، ماضی میں جب قرآن کا پتہ نہیں تھا تو تباہ تھا. نمبر 2 جب قرآن کے خلاف لکھا تو تباہ ہے. نمبر 3 آئندہ اس پر عمل کرے گا تو تباہ ہوگا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا، اب کہاں تکرار ہے؟ کل رکا گیا تھا، ورنہ حوصلہ تو کرو، آئے حال نہ ہو پھر کہنا. وَقَالُوا 5واں فریق آ گئے جی صاحبزادے. کون آ گئے؟ بھئی آپ میں کوئی صاحبزادہ بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ناز و نخرے والے حضرات صاحبزادے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، صاحبزادے آ گئے جی. لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، صاحبزادوں کے حالات کہنے لگے ساری کمزوریاں ہیں اور نجات دیکھو. خواب کیا ہے؟ بلی کو خواب چھیچڑوں کے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، کہنے لگے ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ. إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر چند دن گنے چنے. ہمارے باپ دادا نے 40 روز بچڑے کی پوجا کی تھی، بس ہم بھی 40 دن جہنم جائیں گے، پھر جنت ہماری ہے. ٹھیک کل جواب
اتخذت من اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا پکڑ لیا ہے تم نے اللہ کریم کے نزدیک وعدہ؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا عہدا بالتوحید، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ جنت کا جو دعویٰ کر رہے ہو جنت ہماری ہے، چند دن عذاب ہوگا پھر جنت چلے جائے، کیا تم نے توحید مانی ہوئی ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ابن مسعود نے بھی یہی مانا کیا رضی اللہ تعالیٰ بالتوحید۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہر جگہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، نہیں کوئی معاہدہ نہیں ہے جھوٹو۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، معاہدہ تو نہیں ہے بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا من کسب سیئۃ، تخفیف اخروی، اللہ کا قانون سن لو اور جنت کے خواب دیکھنے والوں، بلا من کسب سیئۃ، جس بندے نے کمایا بہت بڑا گناہ، سیئۃ تنوین برائے تعظیم، بہت بڑا گناہ، ابن عباس نے مانا کیا شرک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرک والا گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور گھیرا کر لیا اس کا اس کی خطاؤں نے، گناہ نے گھیرا کر لیا، ایمان بھی باقی نہیں رہا۔ مولانا سنو، مانے پر غور کرو تو معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں جو بندہ گناہ کرے اور گناہ اس کو گھیر لے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ایمان کام نہیں آئے گا۔ ہم نے کہا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئہ، جس بندے نے شرک کمایا، گناہ نے اس کا گھیرا کر لیا، ایمان رہا ہی نہیں ہے جب، تو پھر اولئک اصحاب النار ثمرہ، یہی لوگ ہیں جہنمی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ شرک نے گھیرا کر لیا، گناہوں نے گھیرا کر لیا، ایمان ہی باقی نہیں رہا تو ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ آگے چلو، قدر تب ہوگی جب عملی میدان میں آپ قدم رکھیں گے، جب قرآن بیان کرنا پڑے گا، سنانا پڑے گا۔ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، واعظین میرے ساتھ تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، اردو والی کتابیں ہم ملتی ہیں، دیکھ دو کرتا تقریریں شروع کر دی، قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا، علم فصل کی تو رہی نہیں، والذین آمنوا بشارت، والذین آمنوا بشارت، مولانا آیت حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو بندہ گناہ کرے وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، گناہ نے اس کا گھیرا کر لیا، ایمان باقی ہی نہیں رہا، ایمان ہاں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نے قوت اعتقادی اور قوت عملیہ ثمرہ، یہی لوگ جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نوع ثالث، تیسری نوع بھائی، 5 انواع میں سے تیسری، خیل، سبحان اللہ۔ اس نو کے اندر یہود کی عملی کمزوریاں اور میثاق کا بنی اسرائیل، صرف اللہ کی، نہیں والا مانا کر رہا ہوں نفی، نہ عبادت کرنا تم مگر صرف اللہ ہی۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، نمبر 2 حقوق العباد، اور حقوق اللہ کی 2 قسمیں اعمال سے ہے، پھر اعمال کی 2 قسمیں ہیں، بعض بدنی ہے، احسانا لا تعبدون الا اللہ میں عقیدے کا، یہ اللہ کریم کے حقوق میں سے پہلا شعبہ تھا، لا کی کرنی اور کسی کی نہیں۔ نمبر 2 حقوق العباد، انو بالوالدین احسانا، احسان کا میں نے مولانا خالد سے مانگ لیے، بھائی مہربانی کرو صاحب، ٹھیک ہے آپ لے لیں، یہ کوئی احسان نہیں، اس کی گندم کی آپ نے دے دی، آپ پر مشکل وقت آیا، ایک گندم کی بوری میں نے آپ کو دے دی، یہ تو عدل ہے، یہ تو برابری ہے،
والدین سے عدل کا حکم نہیں ہے، بالوالدین احسانا، احسان کرو۔ اگر والدین نے تم پر 1 روپیہ خرچ کیا ہے، جب تمہاری خدمت کا نمبر آئے خزانوں کے منہ کھول دو، یہ احسان ہے۔ عادل نہیں فرمایا کہ عدل کرو، احسان کرو، برابری نہیں۔ وذل قربا، قریبیوں کے ساتھ مولانا ابا وقت نہیں دیتے، والدین سے احسان کرو۔ والدین سے کیوں احسان کرو؟ تمام حقوق میں سے والدین کا سب سے پہلے ذکر کیا، کیوں؟ بالوالدین احسانا، وجوہات اس کی سننا مولانا۔ نمبر 1 وجہ، بالوالدین احسان، کیوں والدین سے احسان کیوں کرو؟ کہ انسان کے وجود کا، میرے الفاظ قابل ہو، انسان کے وجود کا ظاہری سبب والدین ہیں۔ والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود دنیا میں آ سکتا، ظاہری سبب والدین ہیں۔ نمبر 2 بالوالدین احسانا، بغیر معاوضے کے خدمت کرتے ہیں۔ اولاد کی جو والدین خدمت کرتے ہیں، کوئی پیسے لیتے ہیں بچے سے، بغیر معاوضے کے خدمت کرتے ہیں۔ 2 نمبر 3 بالوالدین احسانا، تربیت کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ان کے دل پر بوجھ نہیں آتا۔ 4 وجہ، وبالوالدین احسانا، اولاد کی ترقی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ 5 وجہ، وبالوالدین احسانا، اولاد کو جتنا عروج مل جائے حسد نہیں کرتے۔ بڑی بڑی باتیں مولانا، آگے چلو۔ وذل قربا، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، عبارت یوں تھی، قولوا للناس قولا حسنا، اور کہا کرو تم لوگوں کو، عام جو لوگ ہیں ان سے بات اچھی کیا کرو۔ قولا موصوف محذوف ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نیک بات کہا کرو، اچھا، اور دوسروں کو نصیحت اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ، نہیں۔ واقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، حکیم الصلاۃ، اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، اصلاح نفس، اپنے نفس کی بھی اصلاح رکھو، تہذیب اخلاق، نماز قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، اخلاق۔ پتہ نہیں یہ عنوان بھی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہوگا، بخیل نہیں ہوگا تو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ جو بخیل ہے اللہ کے راستے میں نہیں، چڑچڑا بد اخلاق قسم کا بندہ ہوگا۔ جاؤ بڑے آ گئے، اللہ کے نام پر مانگے، جاؤ میرا دروازہ دیکھو، یہ بد اخلاق بندہ ہے۔ اس لیے آتوا الزکاۃ پر عنوان اخلاق۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، خباثت اولی، دیکھو تو صحیح، ثم تولیتم، مولانا اب کیا راز حل کروں؟ یتیم بھی ضرورت مند ہے، مسکین بھی ضرورت مند ہے، دونوں ضرورت مند ہیں۔ یتیم کو مقدم کیوں کیا؟ یتیم کو مقدم اس لیے کیا کہ وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کمانے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے یتیم کو مقدم کیا۔ اللہ کونوا للناس حسنا، اب یہ بتائیں، اب یہ جو سارا کراچی ہے، میں سارے کراچی والوں کو پیسے دے سکتا ہوں؟ اچھا چھوڑو، بنارس کی بات کرو، سارے بنارس والوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، سب کو میں کہ یہ پیسے لو یہ دے سکتا ہوں؟ بھائی کم از کم سب کی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن سب سے خوش اخلاقی سے تو پیش آ سکتا ہوں۔ قولوا للناس حسنا، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ ثم تولیتم الا، قرآن میں موتی ہیں خدا کی قسم، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پہلی خباثت بیان شکنی ہے، پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت تھوڑے تم میں سے جو مسلمان ہو گئے، وانتم مورثون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، عادت بنی ہوئی ہے تمہاری منہ موڑنے کی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، سبحان اللہ، تتمہ میثاق مذکور، جو میثاق تھا اس کا تتمہ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے وعدہ تمہارا، لا تسفكون دماء، تشریح میثاق، یہ تشریح آ گئی، نہ بہانا تم خون اپنے خون نہ بہانا، اپنا خون کون بہاتا ہے؟ چھری ماری خون بہا دیا، نہیں، دماءکم،
اپنے بھائیوں کو خون بہانا اپنا خون بہانا ہے. دیکھا یہ قرآن کے انداز. لا تسفكون دماءكم، اپنے خون نہ بہانا، اپنے بھائیوں کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے. کراچی والوں کو کون سمجھائے؟ ہائے قتل و غارت، خون ریزی. اللہ اخبار پڑھو، روزانہ اخبار پڑھی ان واقعات سے. بلا دوسرا حکم اور دوسرا انداز، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، نہ نکالنا اپنے بھائیوں کو، اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو نکالنا، اپنے آپ کو نکالنا ہے. نہ نکالنا انفسکم من دیارکم، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے اس وعدے کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا. ثم انتم ہؤلاء، خباثت ثانی، پہل شکنی کا بیان. پھر تم ہی ہونا، ثم انتم، تم ہی ہونا، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو تم اپنے بھائیوں کو، اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائیوں کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نمبر 2 نکالتے ہو تم ایک جماعت کو جو تم میں سے ہے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ترجمہ کر لوں، آئے سمجھاتا ہوں. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، کیفیت احد شکنی، امداد کرتے رہتے ہو تم علیہم، ان کے مقابلے میں مخالفوں کی امداد کرتے ہو. بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ. اللہ کا حق ضائع کر کے گناہ گار بن رہے ہو، بندوں کے حق ضائع کر کے زیادتی کر رہے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تُفَادُوهُمْ، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو تم. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُ ضمیر شان، حالانکہ شان یہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کو نکالنا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا بس تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ؟ بے بعض الکتاب، تورات مراد ہے. فدیے والا مسئلہ مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، انکار کرتے ہو کچھ حصے کا. قتل اخراج والے مسئلے کا انکار کر رہے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ. مولانا ذرا دھیان سے سن لو. مدینے